ہاں لیکن تھوڑا بہت ہوگا ڈفرینس لیکن اچھا آپ لوگ بہت یہ ڈسکشن کرے, ازیل بھائی بھی ان دی پینل. یہ ہمارے جنید نبی بھائی کیمرہ آن کر کے آئے ہیں اور بڑے نورانی چہرہ ہے. نبی نام کیوں ہے آپ کا ساتھ میں جنید کے ساتھ؟ جی جنید کے ساتھ نبی کیسے ہے؟ آپ نبی ہے؟ استغفر اللہ, نبی نہیں ہوں, استغفر اللہ. تو اس کے پھر لیے پہلے میں جنید آپ کے سے نہیں پہلے میں یہ بات بتانا چاہوں گا. اسی ابھی ریموو ہوا اس لیے کہ کوئی آپ کو گالیاں نکال رہا تھا, کوئی ماں بہن کی گالیاں نکال رہا تھا, تو اسی لیے تھوڑا مجھے گالیاں نکال رہا تھا. نہیں, اس میں یہ ای میل وغیرہ آ رہی ہے نا کچھ ساحل کو ایسے ایسے, استغفر اللہ, تو ریموو کرتے وقت باہر ہی نکل گیا اسٹوڈیو سے. اچھا اچھا, کوئی نہیں میرے پیارے بھائی. آپ ہندوستانی ہیں پاکستانی ہیں, کون ہے؟ میں کشمیر سے ہوں. اچھا بھائی, خطرہ تو نہیں ہے نا آپ کو بات کریں گے تو؟ نہیں, کس بات کا خطرہ؟ میں ان میں جنرل ایکچولی پوچھ رہا ہوں پہلے ہی, نہیں کیونکہ ڈسکشن سے پہلے ہی جی پوچھ رہا ہوں. نہیں میں نے آپ کا کہتے یہ میں نے آپ کا مطلب پچھلی بار نا اچانک سے ایسے ہی دیکھا تھا میں نے, ایکس مسلم ساحل. تو پھر اس کے بعد میں نے آپ کے ویڈیوز وغیرہ دیکھے, تو پھر میں سوچ رہا تھا دل میں آپ سے مطلب پتہ نہیں دل میں کچھ عجیب سا ہو, میں نے سوچا میں آپ سے بات کر لوں کہ مطلب آپ کو اسلام کے بارے میں مطلب کیا کیا مطلب یہ نا اس کو کیا بولتے ہیں, مطلب ڈاؤٹ. اشکالات ہاں ڈاؤٹ اشکالات ڈاؤٹ اشکالات ڈاؤٹ ڈاؤٹ. ڈاؤٹ ڈاؤٹ ہاں ڈاؤٹ اشکالات ہوئے تو آپ نے اسلام چھوڑ دیا تھا. یہی میں آپ سے پوچھنے والا تھا. اور میں نے برا نہیں ماننا, میں نے آپ کا دیکھا نا مطلب, اور میں نے ایک چیز نوٹس کی, مطلب آپ مطلب سب دھرموں میں مطلب اسلام دھرم کو ہی زیادہ ٹارگیٹ کرتے ہو, مطلب اور مطلب ایک تو ٹارگیٹ کرتے ہو, اوپر سے مطلب آپ کی لینگویج تھوڑی مطلب عجیب سی ریوڈ سی لینگویج, مطلب پروفٹ محمد کے بارے میں مطلب کہنا, مطلب وہ سیکس کرتے تھے, مطلب نامناسب الفاظ جس کے مطلب کہتے ہیں ہم. تو اچھا اس کی وجہ سے میں سوچا نبی بھائی بفور آپ ساحل کی طرف جائیں نبی میں آپ کو, نہیں, میرا نام نبی بھائی نہیں ہے, جنید بھائی, جنید نام ہے میرا. آپ نے لکھا ہوا یار جنید اصل نبی. میں نہیں, میرے باپ کا نام ہے غلام نبی. اچھا نبی کوئی کاسٹ ہے تو وہاں پہ؟ ہاں نہیں, جنید غلام نبی میرے باپ کا نام ہے, اس کی وجہ سے جنید نبی ہے. ٹھیک ہے, مطلب ہو سکتا ہے غلط بھی ہو, چلیں لیکن جنید بھائی باپ. ڈزنٹ میٹر. جی جی جنید بھائی بفور آپ اس سائڈ پہ جائیں مزید, لیکن ہلو, یہ کون ہے تیسرا بندہ بیچ میں یار؟ یار باقی بندے عمر اگر بولیے میوٹ بولیے, پہ رہیں, آپ کا نام کیا میوٹ ہے؟ پہ رہیں آدم تو بھائی. بہتر ہے. ہاں جی آپ اوبیسلی آپ نے مجھے یہاں پہ دیکھا ہی ہوگا, بڑے جب نہیں ساحل کو نہیں, دیکھا یہاں تو آپ پر نے مجھے ابھی بھی دیکھا. آدم بھائی. ہاں جی آدم بھائی. تو جنید دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ محمد صاحب کے بارے میں آپ بڑے غلط طریقے سے بات کرتے ہیں, رائٹ؟ یہ آپ کا ایک اعتراض ابھی آپ نے کیا. جو پیچھے والی بات ہے اسے چھوڑے. اشکالات کی اگر بات کرتے تو مجھے اشکال کوئی نہیں ہے, مجھے یقین ہے. ٹھیک ہے, مجھے یقین ہے, مجھے 100% 100% یقین ہے, کیونکہ میں جو بھی بولتا ہوں وہ ریفرنس کے ساتھ بولتا ہوں, تو اس لیے مجھے اشکال کوئی نہیں ہے. میری بات کریں گے مجھے اشکال کوئی نہیں. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ. سر آپ دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ باقی مذاہب اور باقی لوگوں کے بارے میں کیا کیا کہتا ہے. تو اگر اسلام کہہ سکتا ہے اور محمد صاحب کہہ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ جی, آپ کو کچھ بتا سکتے ہیں کہ اسلام دوسرے مذاہب کے بارے میں کیا کیا کہتا ہے؟ اوکے چلیں ایک چھوٹی سی بات ہی لے لیں. قرآن میں ایک آیت آتی ہے, جی اینڈ دوسروں کے خداؤں کو گالیاں نہ دو, کہیں بالکل ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے اللہ کو گالیاں دیں. بالکل. آتی ہے؟ جی اچھا, یہ قرآن چیپٹر نمبر 6 کی آیت نمبر 108 ہے, پتہ ہے آپ کو؟ جی جی. اور یہ ایک مکن آیت ہے, مدنی آیت نہیں ہے, رائٹ؟ مکی آئے تھے, بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں, اگر میں مکہ میں بیٹھ کے ایک نئی آئیڈیالوجی لے کے آ رہا ہوں اور پھر بھی میں دوسروں کے خداؤں کو گالی دے رہا ہوں, ڈو یو تھنک اٹ از فیزیبل ٹو ڈو دیٹ؟ ہم نے تو گالی نہیں دیتے, ہم تو جو لکھا ہوا وہ بولتے ہیں, ٹھیک ہے, جی جی. لیکن محمد صاحب تو گالی دے رہے تھے. محمد صاحب گالی دے رہے تھے. یہ آیت کس کو آئی ہے؟ مسلمانوں کو آئی ہے کہ محمد صاحب کو ایڈریس کیا ہوا؟ دیکھیے, یہ سب سے پہلے تو آیت سن کے انسان بیوقوف نہیں بننا چاہیے. دیکھیے آیت بالکل میں نہیں بننا چاہیے. آپ نے دیکھیے آپ نے آیت پڑھی کہ قرآن میں آیا ہے کہ چیپٹر نمبر 6 میں آپ نے بولا نا کہ قرآن میں آیا ہے جی کہ جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دوسرے مذاہب کے خداؤں کو گالی نہ دو. ہوں اس کے برعکس یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ یا اس کے رسول کو اللہ کو اللہ کو, برا اس کے رسول برا کو نہیں, بلا اللہ کہیں. کو, اللہ کو برا بلا کہیں, اللہ اس کے رسول نہیں مثلا بیچ میں. میں نے
اللہ کو برا کہیں گے. تو اس سے مطلب یہ مطلب گالی اب اس سے پروف ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دی. نہیں، یہ آیت کس کو نازل ہوئی ہے؟ نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی نا. اس آیت کا ایک شان نزول ہوتا ہے کہ یہ آیت اوکے، کب شان نازل نزول. ہوئی. اوکے، شان نزول پڑھتے ہیں. نہیں، شان نزول جی کب نہیں پڑھیے ہوتا؟ شان نزول پڑھیے ہوتا پڑھیے ہے، پڑھیے جی شان نزول پڑھیے. شان نزول ہوتا ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی. شان جی نزول جی ہے، نزول کی وجہ. کب جی نہیں ہے، کس کیوں کس ہے. کس موقع پر نازل ہوئی. بالکل یہ بولیے نازل ہوئی. بتائیے. یہ اب میں آپ کو ابن کثیر سے اس کا شان نزول بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ بتائیے. ٹھیک ہے. جب محمد نے کہا لا الہ الا اللہ کہہ دو، تو اس پر آپ سب نے انکار کر دیا اور ناک بو چڑھائی. یہ دیکھ ابو طالب کے نے کہا پیارے بھتیجے کو کوئی اور بات کہہ دو، تمہاری قوم کے سرداروں پر اسکرین کوئی نہیں بات. دکھ رہی ایڈم، اسکرین شیئر کر دو. سوری. کوئی بات نہیں. نہیں، اب دیکھ گئی سر. اوکے، مجھے دکھ رہی ہے بالکل. آپ نے فرمایا چچا جان آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں، میں اللہ کی قسم مجھے ایک کلمے کی دھن ہے. اگر یہ سورج کو لا کے میرے ہاتھ میں بھی رکھ دیں تب بھی میں کوئی اور کلمہ نہیں کہوں گا. یہ سن کے وہ لوگ بے اور کہنے لگے بس ہم کہہ دیتے ہیں یا تو آپ ہمارے معبودوں کو گالیاں دینے سے رک جائیں، ورنہ ہم بھی آپ کو اور آپ کے معبودوں کو گالیاں دیں گے. اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری. ناؤ کیا محمد ان کے معبودوں کو گالی دے رہے تھے کہ نہیں؟ آپ ہمارے معبودوں کو گالی دینے سے رک جائیں، رک جائیں. ورنہ ہم تو بھی آپ کو اور آپ کے معبودوں کو گالی دیں گے. اس پر رب العالمین نے آیت اتاری. اس پر رب العالمین نے آیت اتاری. بالکل. محمد اب صاحب حضور کو صلی ہی اللہ گالی علیہ دے وسلم رہے تھے نا، محمد صاحب ہی گالی دے رہے تھے، کوئی دیکھیے اور دیکھیے کوئی نہ دے رہا تھا. دیکھیے گالی دے رہے تھے نا، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ بچائے. قرآن میں ایک آیت ہے. نہیں پہلے ابھی اس چیز جیسے پہ آ جائے، پہلے باقی ابھی آیتیں ابھی دیکھیں گے. ابھی ابھی دیکھیے باقی آیتیں بالکل یہ جو دیکھیں گے، لیکن پہلے بالکل اس بالکل بات کو ہم کنفرم کرتے ہیں جیسے کہ دیکھیے آپ نے کہا تھا آپ نعوذ باللہ محمد گالی نہیں دے رہے تھے. آپ نے اس آیت کو پڑھ کے کیسے کہہ دیا کہ محمد گالی دے رہے تھے؟ میں نے آپ کو کہا تھا میں نے آپ کو دکھا دیتا ہوں. ہیلو ہاں بولیے. جی، کرنے کی آپ کو پتہ دنیا لگ ہے گئی نا کہ کہ لوگ اب آپ سورج کو یہ کو تو کنفرم لا ہو گیا کر نا کہ میرے محمد گالی دے رہے تھے. ہاتھ میں رکھ دیں. تب بھی میں کوئی اور کلمہ نہیں کہوں گا. یہ سن کر وہ لوگ اور بگڑ گئے اور کہنے لگے بس ہم کہہ دیتے ہیں کہ یا تو آپ ہمارے معبودوں کو گالی دینے سے رک جائیں. اچھا، اب یہ تو شان نزول ہے نا. اگر اس کو ہم شروع سے اب پڑھیں، اب یہ تو اب شان اب نزول ہے میں نا. اگر ہم اس کو شروع سے پڑھیں تفسیر کہاں سے آتی ہے؟ سودا بازی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور آپ کے ماننے والوں کو، دیکھیے جب نبی گالی دے گا تو پھر اس کو ماننے والے بھی گالی دیں گے، دونوں ہی دیں گے نا. مشرکین کے معبودوں کو گالیاں دینے سے منع فرما رہا ہے. منع کیوں فرمائے گا؟ اگر وہ دے رہے تھے تو منع فرمائے گا نا. اگر محمد اور اس کے ساتھی گالیاں نہ دے رہے ہوتے تو اللہ گالی دینے سے منع کیوں کرتا؟ سمپل سی بات ہے. تو اللہ مجھے اپنے ایک بات نبی کو بتائیے نا. اور آپ کے ماننے والوں کو مشرکین کے معبودوں کو گالیاں دینے سے منع فرماتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہو رہی ہے. اچھا جی سر. اب مجھے ایک بات بتائیے. قرآن میں ایک آیت ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو جی، ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ لغوا وہ باتوں بے سے پرہیز فضول. کرتے ہیں. تو اس آیت کے بارے میں آپ اس کا شان نزول بھی پڑھیے نا. یہ کیا مطلب یہ آیت ٹھیک کیوں ہے، ہے پھر قرآن میں؟ لغوا باتوں میں اور گالی دینے میں کیا فرق ہے؟ لغو باتوں میں اور گالی مطلب یہ جو گالی کا ترجمہ ہے نا، گالی کا ترجمہ. نہیں، لغوا جو ہوتا ہے وہ دیکھیے نا، سیکشل بات کو آپ نے کہتے ہیں. کہا نا لغوا بیکار فضول باتیں. ہاں جی. ٹھیک ہے، لغوا. یہ جو دیکھیے ترجمہ ہے نا، ترجمہ یہ اردو کا ترجمہ کس نے کیا ہے؟ جس نے بھی کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو مرضی ترجمہ لے لیں. نہیں گالی لغوا سے کا مطلب گالی نہیں ہے نا. مثال کے طور پر ایک حدیث ہے لات اور عزا کے بارے میں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلب ان کو انہوں نے حدیث کہا میں تھا کہ آتا ہے آنکھوں میں. جاؤ لات کی چو کو اور چاٹو. نہیں، لات اور عزا کی مطلب ان کی شرم گاہوں کو اپنی منہ میں رکھو. چوت کو، تو وہ تو شرم گاہ کی ہاں بات نہیں ہو رہی، چوت کی بات ہو رہی ہے.
نہیں اب ہم تو ایسی زبان استعمال نہیں کریں گے نا جو غلط جب چیز ہے. آپ کے ابو بکر کو ایک سیکنڈ اگر ہم دیکھیے عربی میں نہیں نہیں پڑھیں نہیں دیکھیے عربی میں اگر پڑھیں اگر 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 ہم دیکھیے اگر ہم عربی میں پڑھیں سنیے نا پہلے میری بات سنیے نا. اس لائیو اسٹریم میں ہو سکتا ہے عورتیں بھی ہوں, ہو سکتا ہے وہ بھی سن رہے ہو, تو ہم ایسے الفاظ کا چناؤ کیوں کریں گے کہ مطلب ایک کسی سیکنڈ جی, ایک سیکنڈ جنید صاحب رکیں. کیا ابو بکر کو شرم آئی تھی اس بات کو کہتے ہوئے جب انہوں نے عربی میں ایکسپلیسٹلی چو کا ورڈ کہا, المسس بالذرات اللات, جب انہوں نے عربی کے اندر ایکسپلیسٹلی چو کا لفظ کہا ہے اور ان کو شرم نہیں آئی کہ یہ خواتین بھی سن رہی ہوں گی, مسلمان بھی سنیں گی اور نان مسلم خواتین بھی سنیں گی, ان کو تو شرم نہیں آئی تو مجھے کیوں آئے؟ وہ فرشتے تھے کیا؟ انسان تھے نا, لیکن تو محمد نے انسان کیا سے کہا تھا, نہیں یہ پہلے میرے میری صحابی جو ہیں چاروں, یہ یہ اچھا یہ ٹھیک, یہ 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 عشرہ مبشرہ میں ہے کہ نہیں ابو بکر؟ ہاں ہے, عشرہ مبشرہ میں ہے. یہ عشرہ مبشرہ والا صحابی کہہ رہا ہے اس کو شرم نہیں عشرہ آئی. ٹھیک ہے, عشرہ مبشرہ والا صحابی ہے, کیا عشرہ مبشرہ والے صحابی سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ اگر غلطی ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو آپ کا خیال ہے کہ ابو بکر نے تو غلطی کی تھی؟ ہم اس سے مطلب اگر کسی سے نہیں مطلب اگر پہلی تو نہیں, پہلے بتا دیں انہوں نے غلطی کی تھی. غلطی تو سنیے, دیکھیے پہلے غلطی تو فرشتے سے ہو ہی نہیں سکتی, غلطی بھائی انسان سے ہی ہوتی ہے. بالکل, تو کیا ابو بکر نے غلطی کی تھی؟ تو پھر یہ ہاں میں یہ غلطی مانتا تھی ہوں. ابو بکر کی, پرفیکٹ. مجھے بتائیے کہ ابو بکر نے اس غلطی کے لیے معافی کہاں مانگی حدیث نے؟ نہیں, اس جی سے پہلے ایڈم جی اس سے پہلے اگر یہ مان چکے ہیں کہ ابو بکر سے غلطی ہوئی تھی, وہاں رسول اللہ موجود تھے, انہوں نے اس پہ ٹوکا کیوں نہیں؟ اگر رسول اللہ کے سامنے کوئی کام ہو رہا ہو اور اگر وہ نہ ٹوکے, اس کا مطلب رسول اللہ بھی اس بات سے متفق ہے. ان سے دیکھو پوچھ حضور لو صلی کہ اللہ وہ علیہ وسلم رسول اللہ نے کہا ان کو ٹوکا اور منع کیا. آپ پوچھ لیں, حضور بالکل صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خود, سوال پہنچتا ہے ان تک پلیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کچھ نہیں کہتے تھے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی نا تب وہ کچھ کہتے تھے. دیکھیے اب یہ آپ مسئلہ صلی اللہ نہیں علیہ ہے, وسلم کو مسئلہ نہیں پتا تھا کہ کسی کی چو کے بارے میں بات کرنا برا ہوتا ہے, غلط بات ہے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ کسی کی چو کے بارے میں بات کرنا غلط بات ہے. تو آپ نے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں کہا. ایگزیکٹلی اس حدیث کے اندر کوئی نہیں ہے اور کوئی اور ریفرنس بھی نہیں ہے میرے پاس سیاستہ کے اندر کہ جو بتائے کہ کیا انہوں نے ابو بکر کو بعد میں منع کیا ہو کہ بھائی تو نے ایسی گندی گالی کیوں نکالی, ایسے الفاظات کیوں یوز کیے, تو کسی کے خداؤں کی چو کے بارے میں بات کیوں کر رہا ہے؟ تو اس سے آپ اب کے پاس پروف ہے, کیا اگر آپ ہوتا کے ہے؟ پاس ہے تو مجھے دے دیں, اس مجھے سے کوئی مسئلہ پروف نہیں ہوتا ہے ہے. کہ رسول اللہ بھی اس بات سے متفق تھے. آدم بھائی دیکھو میں سٹریم میں مطلب آیا ہوں نا, مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ جی جی انسان ذہنی طور پریپیئر ہو. دیکھیے میں ابھی آپ سے کوئی سوال کروں گا کسی کے سر, متعلق, کوئی سوال مجھے آپ سے مسئلہ کروں گا, نہیں ہے. 100% یہ نہیں پتا ہے کہ پھر آپ کو اس کا جواب پتا ہوگا, آپ کو کوئی بھی بات بک نہیں, دیکھنی پڑے گی. نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں, میں کھول آپ دوں گا. سمجھ رہے ہیں نا میری بات, مطلب میں آپ سے کوئی ایسا سوال ابھی کروں گا, یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی بات ہر وقت ہر انسان کے ذہن میں ہو. آپ کو بھی سر پتا کہ بھائی مجھے پتا نہیں ہے, میں ریفرنس دیکھتا ہوں, میں بک دیکھتا ہوں. اب میں نے یہ سنا ہے, میں نے خود بھی پڑھا ہے, لیکن اب ذہنی طور پر میں اس بات کے لیے پریپیئر نہیں تھا. میں سٹریم میں اس لیے آیا تھا کہ میں ساحل بھائی سے پوچھوں کہ آپ کو اسلام کے بارے میں کیا کیا مطلب مسکنسپشن تھے وہ ٹھیک جس ہے, کی وجہ نہیں سے آپ نے ساحل بھائی کو اب اسلام چھوڑ دیا. اب ایک اس تو سے دیکھیے یہ تو چھوٹی سی باتیں ہیں نا, مطلب اس بھائی سے ریلیکس ہو اسلام جائیں, مطلب جی بھائی ریلیکس ہو جائیں, بولیے بھائی ریلیکس ہو جائیں. یہ بات میں نے آپ کے کانٹیکٹ سے شروع کی تھی, جو جی آپ نے کانٹیکس دیا تھا, اور وہ کانٹیکس آپ نے دیا تھا کہ ہم محمد کو غلط کیوں کہتے ہیں. میں وہاں سے آپ کے ساتھ شروع ہوا اور آپ اس حدیث پہ خود گئے ہیں, میں نہیں گیا. دیکھیں میں یہ حدیث نہیں لے کے آیا, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. اگر آپ کوئی حدیث لے کے آتے ہیں میرے پاس, بتاتے خود اپنے پاس سے, اور پھر آپ اس حدیث کے اوپر ایک حجت دیتے ہیں, آپ نے حجت دی ہے, یہاں پہ حجت تمام کرنے کی کوشش کی ہے کہ ابو بکر سے یہ غلطی ہوئی تھی, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی ریفرنس ہونا چاہیے کہ اس غلطی کے سزا انہوں نے بھگتی یا اس غلطی کا انہوں نے معافی مانگا, ورنہ عشرہ مبشرہ کیوں ہیں وہ, ورنہ ان کے ٹھیک. جنت کیوں لکھی گئی ہے؟ کیا ان کے ہر گناہ کو اللہ نے بلا وجہ ہی معاف کر دیا بغیر مغفرت کے؟ کیوں بھائی, کیوں کیوں آپ کو why؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو مطلب اسلام کے بارے میں نا مطلب الگ سے مطلب یقین, مطلب اصل میں یہ یقین کی بہرحال وہ الگ چیز ہے. سر مطلب میرے پاس یقین کامل ہے, میرے پاس قرآن یقین کامل ہے جنید بھائی, میرے سنیے پاس یقین کامل ہے کہ اسلام ایک ادھرمی ہے. جی اب سنیے, جی ابو بکر نے ایسی بات کہی, ٹھیک ہے, جی تو
قرآن میں ابھی آپ نے کہا کہ ایک آیت ہے, یہی کہا نا آپ نے کہ اللہ کہتا ہے میں نے کہ آپ کو دکھا دی, نہ میں نے آپ کو دکھا دکھا دی دی. نا, تو اب اس ٹائم میں کیا ہوں؟ کیا مطلب اس ٹائم آپ کے, میں آپ نان انسان ہیں, مسلم, ہر ٹائم میں آپ انسان ہیں, نہیں ہر نہیں ٹائم پہ نہیں آپ نہیں نہیں انسان ہیں. نہیں, انسان تو میں ہوں, میں اس ٹائم مسلم ہوں یا نان مسلم ہوں؟ یہ تو آپ جانتے ہیں, نہیں میں ہوں نا آپ کلیم مسلم کر رہے ہیں کہ آپ الحمدللہ. مسلمان ہیں, میں آپ کلیم الحمدللہ کر اپنے رہے آپ ہیں, کو, نہیں میں آپ کلیم الحمدللہ کر رہے ہیں. مسلمان ہوں, اوکے. میں مسلمان ہوں نا الحمدللہ. اب مجھے بتائیے, آپ ماشاءاللہ جانے والے بھی, آپ قرآن بھی دکھا رہے ہیں, حدیث بھی دکھا رہے ہیں, شان نزول بھی دکھا رہے ہیں, عربی بھی عبارتیں بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اب مجھے یہ بتائیے آپ, یہ اگر میں کسی عام مطلب اسٹوڈیو میں جتنے بھی بندے ہیں نا, کسی سے بھی یہ سوال پوچھوں گا نا, وہ تو بالکل آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر یس والقدر یس, خیرہ مانا و مانا شرہ مانا, من کوئی اللہ. مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے, بالکل کتاب کوئی مسئلہ کتابوں پر جی. ایمان. اب مجھے بتائیے, قرآن میں لگ بھگ 6600 آلموسٹ 6654 آیات ہیں لگ بھگ, وہ تو جی تکا بالکل, ہے, 6000 ٹھیک ہے 6650. یار, ٹھیک. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بات بتائیے کہ ان آیتوں میں سے ایک آیت کو اگر کوئی مسلمان نہ مانے تو کیا وہ اسلام میں رہتا ہے؟ نہیں. اب آپ نے ابھی آیت بتائی کہ قرآن میں ایسے لکھا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم دوسروں کے خداؤں کو مطلب ان کے خداؤں کو بلا مت کہو, گالی مت دو. ٹھیک ہے, تو بدلے میں یہ تمہارے. اگر میں اب اس آیت پر عمل نہیں کروں گا, تو میں پریزنٹ میں اس ٹائم مسلم ہوں نا, میرے لیے یہ آیت ہے, تو اگر میں اس بالکل آیت کو مطلب اس آیت پر عمل نہ کروں یا اس آیت کو مانوں نا, تو کیا میں مسلمان ہوں؟ بالکل نہیں. بس مسئلہ ختم. دیکھیے قرآن جو ہے اوکے, نا, قرآن نازل, نہیں نہیں, ایک قرآن, سیکنڈ, یہاں مسئلہ ختم نہیں ہوا نا. سنیے ایک سیکنڈ قرآن جی, کن کے دور میں, ایک سیکنڈ, دیکھیے قرآن, یہاں پہ اب مسئلہ یہ ختم نہیں نا سمجھیے, ہوا. نہیں اس کے بعد آپ آرام سے بات کیجیے گا. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کن کے دور میں نازل ہوا اور کن پر نازل ہوا. وہ جو بہترین. صحابہ ہے نا, صحابہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر اس دنیا میں کوئی عظیم جماعت ہے نا, وہ صحابہ کی جماعت تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. تو ان کے دور میں قرآن نازل ہوا. دیکھیے مثال کے طور پر شراب پینا کیا ہے؟ اگر آپ یہ حرام. چیزیں نوٹس کرتے, شاباش, اگر آپ یہ چیزیں نوٹس کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لات اور عزا کی شرم گاہوں کو اپنی منہ میں ڈالو, یا چو کو آپ کہتے ہیں اللہ معاف کرے, چو کو منہ میں ڈالو, یہ چیزیں آپ نوٹس کرتے ہیں, تو آپ یہ چیزیں نوٹس کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ یہ خوبیاں آپ کیوں نہیں بیان کر رہے ہیں کہ عرب میں کیا کیا رواج تھا, وہاں کے لوگ کتنے جاہل تھے, وہ عورتوں کے ساتھ کیا کرتے تھے, لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے, ننگا کیا کرتے تھے, مردار کھاتے تھے, کہ اسلام آنے کے بعد جو جاہل انسان تھے نا, کیا مطلب جب انہوں نے اسلام ایکسپٹ کیا, کیا وہ پھر ساری عمر ایسے ہی جاہل رہے؟ کیا انہوں نے ظلم کیا, کیا بالکل انہوں نے ریپ کیا, کیا انہوں نے بالکل بلاتکار کیا, بالکل کیا کیا, انہوں نے بالکل چوری کیا, کی, کیا انہوں نے بالکل کیا, غریبوں کا بالکل کیا, حق کھایا؟ بالکل کیا, مثلا بالکل کیا, بالکل کیا, بالکل کیا, بالکل کیا. مثلا اوکے, بتائیے. تھینک یو سو ویری مچ. اچھا, پہلی بات تو تھوڑا سا ریوائنڈ کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یار اپنا ایک پوائنٹ رکھ کے نا پھر پاز کیا کریں, ملٹیپل پوائنٹس اوپن نہ کیا کریں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں آپ نے جب وہ پوائنٹ ختم کیا تھا, میں بولنے لگا تھا, آپ نے بولنے نہیں دیا, اور آپ آگے اور آپ نے 4 اور کیننز میرے ہاتھ میں کر دی. ٹھیک ہے, لائک سیریسلی اسپیکنگ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک پوائنٹ جب ختم کرتے ہیں پھر پاز لیا کریں, ورنہ ابھی دیکھیں میرے پاس, میرے آرسنل میں اس وقت آپ نے 4 گولیاں دے دی ہیں مجھے جو میں آپ کو مار سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا پہلی بات یہ آ گئی کہ یہ جو آپ کی آیت ہے نا کہ ان کے بتوں کو برا برا نہ کہیں, یہ آ رہی ہے آپ کے پاس مکہ کے اندر. جی, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس مدینہ میں بہت ساری اور آیتیں آئی ہیں جو کہ ایک حساب سے اس کے اپوزٹ چلتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا پھر آپ کے مسلمان آتے ہیں جو کہ تفاسیر لکھتے ہیں. جی, ٹھیک ہے, اور مفسرین جب وہ بالکل. تفاسیر لکھتے ہیں تو وہ دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ ان سے اپوزٹ گئے. ٹھیک ہے, اچھا اب اگر آپ ایک کرسچن سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے خدا کو, جس کو تم خدا مانتے ہو, اس کو کہے وہ خدا نہیں ہے, تو وہ کہیں گے یار یہ بلاسفیمی ہے, یہ ہمارے لیے گالی کے مترادف ہے. جی, اسلام بالکل. نے سب سے پہلے کرسچنز کے خدا کو برا بلا کہہ دیا کہ وہ خدا ہے ہی نہیں, تم تو جھوٹ بولتے ہو. اچھا, ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا کیا آپ نے, ان کے خدا کو ایک جاہل
نامرد ثابت کر دیا. کسے؟ کہ جناب جب شہادت کا موقع آیا تو اس نے شہادت بھی نہیں لی اور اللہ کی طرف سے وہ اٹھا کے اوپر بھاگ گیا. کاورڈ. پھر آپ نے ان کے خداؤں کو کاورڈ بھی بنا دیا. ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا ہم تمہاری انجیل پہ بھی ایمان لاتے ہیں, لیکن اس انجیل پہ ایمان بھی نہیں لاتے. جس انجیل کی آپ بات کرتے ہیں وہ انجیل کسی مسلمان کے پاس ہے ہی نہیں, کوئی دکھا ہی نہیں سکتا کہ اللہ والی انجیل کہاں ہے. تو لہٰذا آپ ایمان نہیں لاتے, آپ صرف اور صرف بلیو کرتے ہیں اندھ وشواسی کے اوپر کہ اللہ نے کہہ دیا ہم انجیل پہ ایمان لائے. انجیل ہے نہیں آپ کے پاس, کس پہ ایمان لائے ہیں؟ ایک لفظ پہ ایمان لائے ہیں آپ. اچھا ٹھیک ہے. ابھی جو آپ نے سورت آیت دی تھی مجھے, جو پڑھی تھی کہ ہم ایمان لاتے ہیں آمنا باللہ و رسولہ و کتبہ, ٹھیک ہے, یہ صرف ایک لفظ ہے. آپ لفظوں پہ ایمان لاتے ہیں, آپ توریت لفظ پہ ایمان لاتے ہیں, توریت پہ ایمان نہیں لاتے. آپ انجیل لفظ پہ ایمان لاتے ہیں, انجیل پہ ایمان نہیں لاتے. آپ زبور لفظ پہ ایمان لاتے ہیں, زبور پہ ایمان نہیں لاتے. ورنہ اگر آپ ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو مجھے توریت, زبور اور انجیل دکھا دیں کس ولی پہ آپ ایمان لاتے ہیں, میں آپ کے ساتھ اس کے اوپر بات کر لوں گا. ورنہ آپ صرف لفظوں پہ ایمان لاتے ہیں. چلیں, اب یہ بات ہو گئی ساری سائڈ کے اوپر. اب آپ نے دوسرا بات کھولا کہ وہ لوگ تو بڑے برے تھے, کیا ہم نے لڑکیوں کا ریپ کیا؟ کیا اسلام آنے کے بعد لڑکیوں کو زدوکیب کیا گیا؟ کیا لڑکیوں کے ساتھ برا بھلا کیا گیا؟ جی سر بالکل کیا گیا. ملکل ایمان کسے کہتے ہیں آپ؟ جن کو آپ پکڑتے ہیں اور سلیو بناتے ہیں اور پھر آپ ان کے ساتھ کلی طور کے اوپر زنا کرتے ہیں, کیونکہ ملکل ایمان کے ساتھ آپ شادی نہیں کرتے. اس زنا کو اللہ نے حلال کرا دیا ہوا ہے, لہٰذا چونکہ وہ حلال ہے تو آپ اس کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں. اسلامک موریلٹیز اللہ کے اسٹیٹمنٹس کے اوپر بنتی ہیں. آپ ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں, بلکہ میں تو کہوں گا آپ ان کے ساتھ زنا بالجبر کرتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی لڑکی جو غلام بنی, جس کے خاوند کو, باپ کو آپ نے ابھی کے ابھی مارا ہے, وہ کبھی بھی اپنا جسم آپ کو ابھی کے ابھی نہیں دے دے گی فوراً. ٹھیک ہے. اور غلام لڑکی کے اوپر آپ نے 3 پیریڈز کا ویٹ بھی نہیں کرنا, سنگل پیریڈ کا ویٹ کرنا ہے میکسیمم. ایک دفعہ خون آ گیا بس آپ نے یہ ویٹ کرنا ہے, وہ چاہے اسے 5 دنوں بعد آ جائے, وہ چاہے اسے 10 دنوں بعد آ جائے. اس کو ایک دفعہ خون آنا شروع ہوا, آپ اس کے ساتھ آپ ڈنگی ڈنگی فرما سکتے ہیں. سیکس سلیو, اور آپ نے سیکس سلیوری شروع کر دی.